اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے تیسرا نمبر زکوٰۃ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کلمہ شہادت یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ دوسری چیز نماز کی ادائیگی اور تیسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی۔ چوتھی چیز روزہ اور 5ویں چیز حج۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ پورا اسلام انہی 5 کے دائرے میں گھومتا ہے۔ اس موقع پر رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو چل رہا ہے، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہم رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے اور پورے سال میں جو ہم نے کمایا ہے اس کا حساب و کتاب لگا کر یا بغیر لگائے جیسے جس کا من کرتا ہے۔ جو لوگ صحیح طور پر نکالنے والے ہیں وہ باقاعدہ حساب لگا کر نکالتے ہیں، اور جو ایسے ہی دینے والے ہیں وہ بغیر حساب بھی دیتے ہیں۔ عام طور پر لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس نسبت سے کچھ ضروری مسائل، کچھ ضروری احکام ہم سب کو سمجھ لینے چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو زکوٰۃ ہم لوگ نکالتے ہیں، مسلمان جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو مالدار صاحب حیثیت لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، پہلی چیز تو وہ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ کوئی احسان نہیں کرتے ہیں۔ ایک ذہن میں جو یہ ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں ہم فلاں کو یا فلاں کے مدرسے کو، فلاں کے رشتہ دار میں کسی غریب کو ہم نے جو اپنا زکوٰۃ کا پیسہ دیا اور ہم نے فلاں کی رسید کٹوائی تو یہ اس پر احسان کیا، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ احسان آپ کا نہیں ہے، یہ احسان تو اس کا ہے کہ وہ بر وقت آپ کے پاس پہنچ کر کے آپ سے وہ زکوٰۃ کا پیسہ اس نے وصول کر لیا۔ جو زکوٰۃ کا پیسہ اگر آپ نہ دیتے تو پھر آپ کے دل دماغ پوری عبادتوں کو وہ زکوٰۃ کا پیسہ گندا کرتا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے مال کو بھی وہ گندا کرتا رہتا، کیونکہ وہ آپ کا حق ہے ہی نہیں، وہ تو کسی دوسرے کا حق ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ لوگوں تمہارے مال میں جو حق ہے وہ ضرورت مند کا اور پریشان حال کا، جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، نادار ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، اس کا تمہارے مال میں حق ہے۔ اگر وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آپ کے پاس آ جاتا ہے یا آپ نے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دیا ہے تو یہ آپ نے احسان نہیں کیا ہے، یہ تو آپ نے ایک حق ادا کیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری چیز، اسلام کے جو یہ 5 بنیادی ارکان ہیں، ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ ایک جسمانی عبادت ہوتی ہے، ایک وہ عبادت ہوتی ہے جو مال کے ذریعے کی جاتی ہے۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، یہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق جسم سے ہے، اس میں ادا کرنے میں محنت لگتی ہے، مشقت لگتی ہے، جسم کو تھکان ہوتی ہے۔ روزہ ہے، اس کی بھی صورتحال یہی ہے۔ لیکن زکوٰۃ ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی میں مالی پریشانی ہوتی ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن میں تقریباً 32 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نماز اور زکوٰۃ کہ اسلام جو ہے اپنے 5 بنیادی ارکان کو انہی 2 کے اندر گھیر دیتا ہے کہ مال کے ذریعے جو عبادتیں کی جاتی ہیں ان کی ادائیگی کرنے والے، اور جسم کے ذریعے جو ادائیگی عبادت کی جاتی ہے ان کی ادائیگی کرنے والے، جسم کے ذریعے روزہ اور نماز، اور اسی طریقے سے کلمہ شہادت کی گواہی اور
مال کے ذریعے ادا ہونے والی عبادت میں زکوٰۃ اور حج دونوں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ دو لفظ کہ جسمانی عبادت اور مالی عبادت، ان دو الفاظ کے اندر پورا اسلام گھر آتا ہے. اسی لیے تقریباً 32 جگہوں پر قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طرح کے الفاظ کے نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کے لفظ کو، زکوٰۃ کو جوڑ کر کے بیان کیا ہے. اس سے زکوٰۃ کی فضیلت کا اندازہ ہو سکتا ہے. زکوٰۃ دراصل ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر آدمی کے اوپر فرض بھی نہیں ہے. اس کے لیے کچھ خاص شرطیں ہوتی ہیں. اگر وہ شرائط، وہ کنڈیشنز اگر پائی گئیں تو زکوٰۃ فرض ہے، نہیں پائی گئیں تو زکوٰۃ نہیں فرض ہے، چاہے آدمی دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور ہٹا کٹا کیوں نہ ہو. اس کا تعلق مال سے ہے. اس لیے پہلی جو بنیادی شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، بلکہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی، وہ ہے کہ انسان پہلے نمبر پر مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو. ایسا مسلمان جو عقل مند ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جو اس زمانے میں تقریباً 612 گرام، 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت، یا اسی طریقے سے کسی آدمی کے پاس سونا چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا سونا چاہے وہ بسکٹ یا کسی برتن کی شکل میں ہو. اگر کسی کے پاس سونا ہے اور سونے کی مقدار 7.5 تولہ سونا، اس زمانے میں چونکہ 10 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے تقریباً 85 گرام، تقریباً 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے. 52.5 تولے چاندی موجودہ گرام میں 612 گرام، سونے کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا، موجودہ گرام کے اعتبار سے 85 گرام سونا. اگر کسی شخص کے پاس اتنی مالیت ہے تو وہ اسلام کی نظر میں مالدار ہے. ایسا مسلمان عقل مند بالغ شخص جس کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت، یا اسی طریقے سے 85 گرام سونا یا اس کی قیمت، اگر کسی شخص کے پاس اتنی مالیت ہے تو وہ اسلام کی نظر میں صاحب حیثیت ہے. اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. اب ایسا شخص یہ دیکھے گا کہ میرے پاس یہ مالیت کس تاریخ میں آئی. چاند کے مہینے کی تاریخ اگر حساب میں لی جائے تو وہ زیادہ پسند کی گئی ہے شریعت میں. مثلاً کسی آدمی کے پاس رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو اتنی رقم آئی تو یہ شخص صاحب نصاب ہو گیا، اسلام کی نظر میں مالدار ہو گیا. اب یہ اگلے سال رمضان کی 1 تاریخ کو بھی اگر اتنی مالیت یا اس سے زیادہ اس کے پاس رہی تو یہ شخص پورے سال صاحب نصاب اور مالدار ہی کہلائے گا. اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا 2.5% فرض ہو جائے گا. بیچ میں تھوڑی بہت کمی زیادتی ہوتی رہی، اس سے فرق نہیں پڑے گا. شروع سال میں اور اخیر سال میں آپ کی مالیت اس نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے. اگر پہنچتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کی نظر میں مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں. اب آپ کے اوپر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر قرض کتنا ہے، وہ مائنس کر دیجئے. آپ کے اوپر جو اخراجات ہے گھر کے، مثلاً گھر کا سامان ہے، آپ کا رہائشی مکان ہے، استعمال کی گاڑی ہے، ڈیفنس کے لیے کوئی آپ کے پاس ہتھیار ہے، اور اسی طریقے سے گھر کے جو برتن ہیں، گھر کا فرنیچر ہے، جو ایک انسان کی ضروریات زندگی ہوتی ہیں، ان تمام کو مائنس کرنے کے بعد بھی سال کے اخیر میں یہ رقم اتنی رہتی ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچے گی. اگر اس مقدار کے برابر یہ رقم آپ کے پاس رہتی ہے تب آپ کے اوپر 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپیہ،
2.5% زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ اگر آپ اس کو ادا کریں گے تبھی بری ہوں گے، اور اگر آپ اس کو ادا کر کے بھی خدا نہ خواستہ یہ ذہن میں لائیں گے کہ نہیں ہم نے تو فلاں موقع پر فلاں کی مدد کی تھی، یہ ہمارا اس پر احسان ہے، تو پھر آپ کی زکوٰۃ قیامت میں آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سونا چاندی یا اس کے علاوہ مثلا کسی کے پاس کیش ہے، نقد پیسہ ہے، بینک میں ہے، یا کسی ایسے آدمی کے پاس امانتاً رکھا ہوا ہے جس سے آپ جب چاہیں لے لیں، تو وہ بھی آپ کی اپنی ملکیت ہے۔ اگر اس کیش کی مقدار اور قیمت اتنی ہے کہ اس سے یہ 612 گرام چاندی یا 85 گرام سونا خریدا جا سکتا ہے، تو پھر اس کیش کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی اگر سال گزر جائے تو۔ اسی طریقے سے سامان تجارت، جو تجارت کا سامان ہوتا ہے، مثلا آپ پلاٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو پلاٹنگ کیے ہوئی زمینیں ہیں، جو پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، پوری سائٹ آپ کی ہے، پورے مکان آپ نے بنوا دیے ہیں، اس طرح کی اور جو بھی جس کی جو تجارت ہو، دکان مکان کسی بھی طریقے کی، کسی کی گاڑیاں کرائے پر چلتی ہیں، کسی کی دکانیں کرائے پر چلتی ہیں، اس طرح کی تمام وہ چیزیں یہ تجارت کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو ان تجارت کی جو چیزیں ہیں ان کی آمدنی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اگر سال گزر جائے تو۔ ہاں بعض چیزیں ایسی، مثلا دکان ہے، دکان میں آپ کے سامان رکھا ہوا ہے، سامان تجارت، تو وہ جو اسٹاک آپ کا رکھا ہوا ہے وہ سامان بھی زکوٰۃ کے حساب میں شمار کیا جائے گا۔ تو سامان تجارت اور اسی طریقے سے کرائے پر مکان یا گاڑی جو دی جاتی ہے ان کی آمدنی، اور دکانوں کی آمدنی، مکانوں کی آمدنی، اس آمدنی بھی کی مقدار بھی اگر نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے اور اس پہ سال گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ باقی اس کے علاوہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں زکوٰۃ کے احکام و مسائل کی۔ اپنے اپنے طور پر ہر انسان اپنی زمین جائیداد، اپنے زیورات، اپنا کیش، تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کسی معتبر عالم دین کے پاس جا کر ساری بات رکھے کہ میرے پاس اتنا ہے، ایسا ایسا ہے، اب بتائیے میں زکوٰۃ کے دائرے میں آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں؟ اگر آتا ہوں تو میری کس چیز پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور کس چیز پر نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے زکوٰۃ کے حساب کو سمجھنے کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر دلچسپی لینے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی فون کیا کہ مولانا وہ ایک پلاٹ پڑا ہوا ہمارا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ارے بھائی پہلے آپ یہ تو بتائیے کون بول رہے ہیں، آپ کے پاس اس پلاٹ کے علاوہ کتنے اور پلاٹس پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سونا کتنا ہے، آپ کے پاس کیش کتنا ہے، آپ کے پاس قرضہ کتنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل جب آپ بتائیں گے تبھی تو کوئی مسئلہ دیا جائے گا۔ یہ پلاٹ جو آپ نے خریدا ہے تجارت کی نیت سے خریدا ہے یا آپ اس پہ گھر بنوا کے رہیں گے، یہ ساری باتیں پتہ ہوں تبھی تو کوئی بات بتائی جائے۔ خالی اتنی سی بات کہ نہیں فلاں پلاٹ پڑا ہوا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو پھر یہ تو ایسا سوال ہوا کہ جسے سن کر انسان ہنس ہی سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کے مسئلے یا اس قسم کی باتیں پوچھ کر کے پریشان نہ کریں، بلکہ ایک پوری ڈیٹیل اپنی ساری تفصیل کے ساتھ پورا اپنا بایو ڈیٹا سامنے رکھیں کہ بھئی یہ ایسا ہے، اب آپ بتائیے کیا اس میں کرنا ہے۔ تب کوئی معتبر عالم دین ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اس میں جواب دے گا، اور جو وہ جواب دے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب ہم نے اپنے اوپر یہ زکوٰۃ ہمارے اوپر جب فرض ہو گئی، اس کی ادائیگی ہمیں کرنی ہے، کن لوگوں کو دینا ہے؟ قرآن میں اس کی بھی صراحت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ نمبر 1 پر ایسا فقیر جس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے تو ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی صحیح سے گزار سکے، اس کو دی جائے۔ نمبر 2 پر ایسا مسکین جس کے پاس کچھ ہی نہیں ہے سرے سے، بس وہ اپنے جسم کا ہی مالک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے پاس، کھانے کے لیے بھی اس کے پاس 2 لقمے نہیں، دال روٹی بھی اس کے پاس نہیں، ایسے شخص کو، یعنی اردو میں ان دونوں کو فقیر یا مسکین ضرورت مند بولتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔
اسی طریقے سے والعاملین علیہا، زکوٰۃ کو وصول کرنے والے اسلامی سلطنت اور حکومت میں ہوتا یہ تھا کہ خلیفہ وقت کی طرف سے کچھ لوگوں کو طے کر دیا جاتا تھا کہ وہ جا کر کے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور جو صاحب نصاب مالدار لوگ ہوتے تھے ان کے پاس پہنچتے تھے، ان کی پورے مال کی ڈیٹیل لیتے تھے اور جن جن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی ان زکوٰۃ کے مال کو ان سے وصول کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو عاملین زکوٰۃ کہلاتے تھے، ان کی اجرت بھی زکوٰۃ کے مال سے ہی ادا کی جاتی تھی۔ اب تو بظاہر ایسا نظام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے والمؤلفۃ قلوبہم، یہ ایک ایسی مد تھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا، ایسا مصرف تھا جو بظاہر یہ بھی ختم سا ہو گیا ہے۔ زمانہ اسلام یعنی خلفائے راشدین یہ بات کے زمانے میں جب اسلام مضبوط ہوا کرتا تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر بظاہر اس کی ضرورت پڑی، بعض ایسے غیر مسلم جن کے تعلق سے یہ امید تھی کہ اگر ان کو کچھ مدد کر دی جائے، کوئی اگر ان کو پیسہ مال دے دیا جائے تو یہ اسلام کے خلاف فتنہ نہیں بھڑکائیں گے، چپ رہیں گے کم از کم، یا ایسی امید تھی کہ اگر ان کی تھوڑی مالی مدد کی جائے تو امید ہے کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس قسم کے واقعات بعض واقع ہوئے جس کی بنیاد پر قرآن نے ان لوگوں کو، ان غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے کو قرآن نے جائز قرار دیا، لیکن بظاہر اب ایسے حالات نہیں رہے۔ خاص طور پر خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، اسلام اب بہت مضبوط ہو گیا ہے، جس کا دل کرے اسلام میں آئے اور جس کا دل کرے بھاگے یہاں سے، اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم ان لوگوں کو ہم نہیں دیں گے، اب ہم نہیں ڈرتے کسی سے۔ تو بہرحال اس کی ضرورت بظاہر نہیں ہے، جہاں جن ایسے حالات اگر خدا نخواستہ پیدا ہو جائیں تو وہاں اس کی گنجائش بالکل ہے قرآن کی نظر میں۔ اسی طریقے سے وفی الرقاب، گردنوں کو چھڑانے میں، یہ ایک زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ غلام بنا لیا کرتے تھے، غلام کسی کے بن جایا کرتے تھے، زر خرید غلام ہوتے تھے، کوئی ایک مالک ہوتا تھا۔ اب وہ بیچارہ غلام اپنے آپ کا بھی مالک نہیں ہے، اپنا نکاح بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، تو ایسے غلاموں کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے بعض فقہاء اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں جو جیل میں بند ہیں بے قصور مسلمان جیل میں جو بند ہیں، قیدی ہیں، ان کی رہائی کے لیے، ان کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے جیل سے، عدالت سے ان کے مقدمے کو زکوٰۃ کے پیسے سے لڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے والغارمین، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے جن کے اوپر لوگوں کا قرض ہو، اور اتنا قرض ہو کہ وہ بیچارے دن بھر رات بھر کی محنت و مشقت سے کمانے کے باوجود بھی قرض نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ ایسے لوگ، ایک تو طبقہ وہ ہوتا ہے جو قرض لے لیتا ہے اور وہ ذہن میں بالکل دماغ میں بٹھا لیتا ہے نہیں دینا تھوڑی نہ ہے، لے لو بس۔ تو ایک تو وہ طبقہ ہے، وہ تو ماشاءاللہ خوب صاحب حیثیت ہوتا ہے، خوب مالدار ہوتا ہے، اس کو تو ذہن میں یہ بیٹھا ہوا کہ ہم کو تو دینا ہی نہیں ہے، کیا کریں گے زیادہ زیادہ۔ تو ایسے لوگوں کو تو نہ دینا جائز، ایسے مردودوں سے تو کوئی معاملات بھی رکھنا میں سمجھتا ہوں بظاہر جائز نہیں ہے۔ ان کو تو جتنا ہو سکے ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور سماج میں ایسے چہروں کو سامنے لایا جائے تاکہ دوسرے بھی نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن ہاں، وہ لوگ جنہوں نے کسی ضرورت سے کسی سے قرض لے لیا ہے، اب وہ قرض دے نہیں پا رہے ہیں، دن بھر کی محنت، رات بھر کی مشقت، خوب بیچارے کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں، لیکن انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، تو ان لوگوں کی مدد زکوٰۃ کے پیسے سے کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر کے اپنی گردن کو چھڑا سکیں اور سماج میں سکون کی سانس لے سکیں۔ اسی طریقے سے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ لفظ ایسا ہے قرآن کا جو بہت ہی وسیع لفظ ہے۔ فقہاء مفسرین تو لکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا مطلب نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہوں اور ان کے پاس سامان جنگ نہ ہو، ہتھیار وغیرہ نہ ہوں، تو ان کی مدد زکوٰۃ کے پیسے سے کی جائے تاکہ وہ میدان جنگ میں اسلامی لشکر میں جا کر کے شریک ہو جائیں۔ لیکن بظاہر ایسا اس زمانے میں تو اب نہیں ہے، خاص طور پر ہندوستان میں تو نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں فی سبیل اللہ
ہندوستانی ماحول میں علماء کرام کی تقریباً سب کی یہی رائے ہے کہ فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں، یعنی ہر وہ جگہ، ہر وہ خانقاہ، ہر وہ مدرسہ، اور اسی طریقے سے ہر وہ مکتب جہاں پر دین کا کام انجام دیا جا رہا ہو، جہاں پر دینی تعلیم دینے کے لیے اساتذہ موجود ہوں، دینی تعلیم دینے کے لیے، وہاں پر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں کی ایک تعداد ہو، جہاں پر لوگ اسلام کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کر رہے ہوں، جہاں پر لوگوں کو دین سیکھنے اور سکھانے کا موقع مل رہا ہو، ایسی جگہیں جہاں پر لوگ آ کر کے اپنے دین کو سیکیور اور محفوظ محسوس کر رہے ہوں، جہاں سے لوگوں کو علماء دین کی ایک کھیپ کی کھیپ تیار مل رہی ہو جو ان کے دینی مسائل اور دینی احکامات میں ان کی رہنمائی کرے، ایسے مدرسے خاص طور پر وہ فی سبیل اللہ کے دائرے میں آتے ہیں، ان کی مدد کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے، خاص طور پر ان حالات میں جب سرکاری آرڈر اور سروے اور جانچیں اور تمام اس قسم کے بندوبست مدارس کے تعلق سے کر دیے گئے کہ ان کو بس ان کی اتنی جانچیں کر دی گئیں کہ ان کے سارے چندے بند ہو گئے، ساری امداد بند ہو گئی، سارا تعاون بند ہو گیا، وہاں مدرسین کی تنخواہوں کے لالے پڑ گئے، وہاں پر جو بچے کھانا کھا رہے ہیں وہ بیچارے روکھا سوکھا کھانے پر مجبور ہو گئے، ایسے مدارس میں خاص طور پر زکوٰۃ کا مال دینا ہر حال میں فرض ہے، اور اس زمانے کا یہ سب سے بہترین فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہم سب کو کرنی پڑے گی، چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی۔ اگر اس مد میں، اس مصرف میں زکوٰۃ کو خرچ نہ کیا گیا تو خدشہ اس بات کا ہے کہ اگلے 20-25 سال میں یہ مدارس کا وجود اللہ نہ کرے کہیں ختم نہ ہو جائے، اور یہ جو داڑیاں اور یہ جو ٹوپیاں دکھ رہی ہیں اور یہ جو مصلی پر لوگ نماز پڑھاتے دکھ رہے ہیں، یہ جو جنازے کی نماز کے لیے مولانا لوگ مل جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مدارس کا وجود ختم ہو گیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ترس جائیں کسی نکاح پڑھانے والے کو بلانے کے لیے یا کسی جنازے کی نماز پڑھانے والے کو بلانے کے لیے لوگ کہیں ترس نہ جائیں۔ اس لیے خاص طور پر اس مصرف میں زکوٰۃ کی رقم کو ادا کرنے اور وہاں پر دینے کو ہر آدمی اپنے لیے فرض سمجھے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس آڑ میں ابھی بھی ایسے بھیانک حالات میں بھی ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو بس بلا وجہ جھولا اٹھا کے اور ہر مسجد اور ہر دکان اور ہر مارکیٹ میں ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے کہ میں فلاں جگہ سے ہوں، میں فلاں جگہ سے ہوں۔ یقیناً ان کی بھی آپ تحقیق کریے، بلا وجہ کسی کو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم ہرگز مت دیجیے، تحقیق کریے۔ مثلا کوئی لکھنؤ کا رہنے والا ہے تو آپ اس سے کہیے کہ آپ جا کر کے ندوۃ العلماء سے تصدیق کرا کے لائیے، خاص طور پر حضرت مولانا رابع حسنی صاحب ندوی دامت برکاتہم یا مولانا سعید الرحمان صاحب ندوی دامت برکاتہم، مولانا بلال حسنی صاحب ندوی دامت برکاتہم، خاص طور پر جو ذمہ داران ندوہ ہیں، کم از کم ان میں سے کسی ایک کی تصدیق کوئی پروف لا کر کے دیجیے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ واقعی اس کے مستحق ہیں، تب آپ کو زکوٰۃ ادا دی جائے گی۔ باقی اس طریقے سے مسجدوں میں اعلان کرنا کہ ہمارے یہاں بھی ضرورت ہے اور ہمارے یہاں مسجد بن رہی ہے اور مدرسہ بن رہا ہے، بغیر کسی تحقیق کے جو ہم لوگ دیتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو فراڈ ہوتا ہے، جو دھوکے باز ہوتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی تو آپ کی رقم ادا نہیں ہوگی، آپ تحقیق کر کے دیجیے۔ اسی طریقے سے ایک مسافر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ مسافر کا مطلب وہ ہے کہ اپنے وطن میں تو بہت مالدار ہے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہیں پردیس میں ہے اور وہاں بیچارے کا سب کچھ لٹ پٹ گیا، وہاں کچھ نہیں بچا، اس کے پاس بے یار و مددگار رہ گیا، گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے، ایسے کسی آدمی کی بھی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کی جائے گی۔ یہ وہ زکوٰۃ کے وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، جن کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب خاص طور پر ایک چیز اور سمجھ لیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ہمارا اپنا ذاتی ہے۔ قرآن کی نظر میں مال دراصل اللہ کی ملکیت ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الذي آتاکم، اے لوگو اس مال سے خرچ کرو جو اللہ کا مال اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ عارضی ملکیت ہے، ہماری پرسنل ذاتی ملکیت نہیں ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس مال کو اللہ کی ملکیت سمجھ کے ہم سب اللہ کی طرف سے اس مال کے جو امین اور ذمہ دار وقتی طور پر بنائے گئے ہیں، ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ہی ہاتھ میں رہے گا، بلکہ اس مال میں جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوشش نہ کی گئی تو
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت ارشاد ہے. آپ نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اگر وہ لوگ اپنے مالداری کے باوجود زکوٰۃ نہ دیں تو کل قیامت میں یہی مال ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں اس آدمی کے گلے میں لٹک جائے گا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کے چیرے گا اور نوچے گا اور کہے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں دنیا میں جس کو تو بڑا بچا بچا کے رکھتا تھا. قرآن نے اسی کو کہا ہے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو سونا اور چاندی یعنی مال اور دولت کو جمع کر کے اسٹور کر کے رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے پیغمبر آپ ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجئے. ایسا دردناک عذاب ان کے سامنے آئے گا کہ ان کے اسی مال کو جس کو یہ جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھتے تھے کہ اس مال کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا, اس مال کو جہنم کی آگ میں جھلسایا جائے گا اور پھر اسی مال کا انگارہ دہکتا ہوا بنا کر کے فتکوا بہا جباہہم ان کی پیشانیوں پر داغ لگایا جائے گا اور اسی طریقے سے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا, ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو خطرناک عذاب ہوگا وہ یہ ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ تانا سننے کو ملے گا کہ لو یہی وہ مال ہے تمہارا جس کو تم دنیا میں بڑا جمع کر کے رکھتے تھے, اب مزہ چکھو اس مال کی جمع کرنے کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں ان کو ہم سب جو بھی صاحب نصاب ہیں جو نصاب کے جو اس حیثیت کے دائرے میں آتے ہیں وہ ان تمام لوگوں سے درخواست خاص طور پر کہ اس مبارک رمضان کے مہینے میں اگر کچھ جو لوگ نکالنا چاہتے ہیں جن لوگوں پر ان تاریخوں میں زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہو جاتا ہے وہ اپنی ڈیٹیل کسی عالم دین کے پاس لے جا کر کے اس سے مسئلہ معلوم کریں اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو جن جن چیزوں پر جتنی فرض ہو اتنی مقدار میں آپ زکوٰۃ نکال کے اپنے مال سے ان لوگوں کو جن کو میں نے بتایا بالتفصیل ان میں سے جو جو آپ کو سمجھ میں آئے خاص طور پر مدارس اسلامیہ ان کے اندر اپنی زکوٰۃ کو ہر حال میں دیں اور اپنی اس مالی عبادت کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اجر و ثواب کے مستحق ہوں. اس